بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 779 ملاحظہ فرمائیں۔ ایسی کیفیت میں مریض کو بے چینی اور غنودگی میں ہونا چاہیے جبکہ نقوی صاحب بالکل ٹھیک تھے۔ مزید یہ کہ انہیں آکسیجن نہیں دی جا رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے رپورٹ غلط ہے؟ بوگس رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق صبح 6 بجے نقوی صاحب کی حالت غیر اطمینان بخش قرار دی گئی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ان کے ذہن پر اثر ہے، وہ بے ربط باتیں کر رہے ہیں اور ان کا رویہ جارحانہ ہے۔ یہ سب بکواس ہے۔ پھر 8 بجے اس میں اندراج ہے۔ آکسیجن کی کمی سے یادداشت متاثر ہوئی ہے اور وہ بے سروپا گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی ایسی حالت محسوس ہو رہی ہے جیسی ہے نہیں ہے۔ وہ خیال کو حقیقت سمجھ رہے ہیں اور تصور سے دھوکہ کھا رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں اور غیر موجود چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی دوائیں بھی لکھی گئی ہیں۔ دوائیں تو ان کا فزیشین تجویز کرتا، یار اسے جو بتایا جائے گا وہ اسی کے مطابق دوا لکھے گا۔ وہ خود دوا نہیں دیتا اور انحصار کرتا ہے نرسوں کی رپورٹ پر۔ نقوی صاحب کا بلڈ پریشر، ٹمپریچر وغیرہ سب غلط لکھا گیا تھا، پہلے سے اسباب بنا دیے گئے تھے۔ ان کا خوف بے جا نہیں تھا، اور ایسے وقت میں آدمی کی چھٹی اس بھی رہنمائی کرتی ہے اور خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ نقوی صاحب تو بہت دور اندیش آدمی تھے، انہیں اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اب وقار یوسف روتا ہے کہ میں نے ان کی بات کیوں نہیں مان لی۔ ہاسپٹل میں ان کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا پورا انتظام مکمل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ گھر آتے تو بچ جاتے، شاید کچھ مہلت انہیں اور مل جاتی، لیکن بس ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ قتل کا الزام شیلی پر آیا اور پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اب میں ہاسپٹل کے ریکارڈ کو چیلنج کروں گا۔ پہلے تو یہ سوال اٹھے گا کہ میرے پاس یہ ریکارڈ آیا کیسے؟ ظاہر ہے میں نے تو فوٹو کاپی اسمگل کروائی تھی۔ پھر اس ریکارڈ، پولیس کے بیانات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ عدالت میں جاؤں اور لاشیں نکلوا کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کے احکامات حاصل کروں۔ دوسرا میڈیکل بورڈ ہو جو پوسٹ مارٹم کرے۔ بہت مشکل ہے یہ کام دوست، لیکن میں ساری رپورٹس اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ کس لیے؟ نازو نے کہا، کیا اپنے چودھری دلاور صاحب کو ہم ایسے ہی بخش دیں؟ ڈاکٹر شیلی نے کہا تھا کہ وہ آپس میں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ میں نے کہا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا غالب۔ تمہیں تو دعویٰ تھا کہ جو بھی اس نے کہا تھا سب غلط ثابت ہو جائے گا۔ نہ وہ ڈاکٹر ہوگی، نہ شیلا خان، وہ لندن کے ہاسپٹل میں نیورو فزیشین نہیں ہوگی، اور نہ کوئی شیخ صاحب ہوں گے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ سب سچ تھا۔ غالب کی صورت تصویر حیرت بن گئی۔ وہ سچ تھا؟ 100%۔ میں نے کہا، اپنے بارے میں جو کچھ بھی اس نے بتایا تھا اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ بھی اچانک؟ اچانک کیا، میں نے لندن فون کیا، ہاسپٹل والوں سے بات کی، ان سے شیخ صاحب کا فون نمبر لیا، پھر ان سے بات کی۔ رابعہ، نازو اور غالب مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں نے انہیں زمین پر مریخ کی مخلوق کی آمد کے صحیح وقت اور دن سے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی تھا۔ میں نے کہا، آٹے میں نمک کے برابر یا نمک میں آٹے کے برابر ہے۔ اس کا تعلق دوسروں سے تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پہلے اس کی ایک شادی طلاق پر ختم ہوئی تھی۔ اس کا سابق شوہر ایک پاکستانی ماجد علی شمسی اسی ہاسپٹل میں ہے۔ شیخ صاحب کے گھر کا نمبر اسی نے بتایا۔ شیخ صاحب کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ مجھے گھر پر ملے۔ تم اسے تھوڑا سا جھوٹ کہتے ہو؟ اب تم کچھ بھی سمجھو۔ مجھے شیخ صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ اسے پاکستان بلانے والا خود چودھری دلاور تھا۔ اس نے ڈاکٹر شیلی سے کہا تھا کہ وہ یہاں کے وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل کا سارا انتظام سنبھال لے۔ یہ کہا تھا دلاور نے؟ ہاں، اور شیخ صاحب نے شیلی کو منع کیا تھا۔ ان کی رائے چودھری دلاور کے بارے میں بہت خراب تھی۔ میں نے کہا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد غالب بولا، تم نے اپنے متعلق کیا کہا تھا؟ اپنا نام بتایا تھا؟ نام غلط بتایا تھا۔ میں نے کہا۔ غالب سوچ میں پڑ گیا۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کال کس نمبر سے کی گئی تھی۔ دن، تاریخ، وقت سب کا پتہ چل سکتا ہے۔ تم نے ہوٹل کی آپریٹر سے یہی کہا ہوگا نا؟ اسے نمبر دیا ہوگا اور بل میں تمہارے نام کے ساتھ کال چارجز ہوں گے، روم نمبر ہوگا۔ ہوا کرے، وہ کون سا صحیح تھا؟ میں نے کہا، اس کے علاوہ خواہ مخواہ کی پریشانی کون مول دے گا؟ نہ ماجد علی کو شک ہو سکتا تھا، نہ شیخ صاحب کو، لیکن ہمیں مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں جو بعد میں بھی کام آ سکتی ہیں، اور فوراً بھی۔ فوراً کیسے؟
بھئی اپنے چودھری دلاور سے اظہار تعزیت کیا جائے کہ بڑا افسوس ہوا یہ جان کر کہ آپ کی سوتیلی بہن خمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوتیلی بھی اپنی ہی ہوتی ہے، خون کے رشتے سے۔ سنا ہے خودکشی کر لی تھی انہوں نے۔ وہ بہت پریشان ہوگا کہ یہ کون ہے اور اس نے یہ کہاں سے سن لیا۔ غالباً سا اچھا آئیڈیا ہے، رابعہ بولی۔ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ سوائے ہمارے یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ غالب نے کہا، کیا میں فون کر کے اس سے پوچھوں کہ تدفین کب ہوگی؟ پوچھ لینا، مگر یہاں سے فون کرنے کی ضرورت نہیں، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، میں سارا دن سوچتا رہا کہ شیلی نے ایسا کیوں کیا، یعنی چودھری دلاور کی اعلیٰ کار کیوں بنی تھی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بلیک میل ہوئی۔ چودھری دلاور نے اسے لالچ دے کر بلایا، بہترین معاوضہ، کار، رہنے کے لیے بنگلہ اور ایک پورے ہاسپٹل کے مکمل انتظامی اختیارات۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ پاکستان جائے۔ باپ نے ہمیشہ یہی چاہا تھا۔ چودھری دلاور کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دانہ ڈال دیا اور شیلی اپنی خواہش کے دام میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ تائید عزتی ہے، ورنہ اتنا اچھا چانس کہاں ملتا ہے، اور مجھے شک ہے کہ اس نے اپنے رشتے کو چھپا لیا ہوگا۔ پھر شیلی نے یہ راز کیوں فاش کیا؟ میرا خیال ہے کہ شیلی یہاں کے پھنس گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ دور کے ڈھول سہانے لگ رہے تھے۔ ہاسپٹل تو ٹرسٹ کا ہے اور اسے چلانے والا بورڈ ہے، جس کے ڈائریکٹرز میں دلاور کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں چلی گئی تھی۔ اس کی کون سی کمزوری تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے چودھری دلاور نے اسے یہاں روکا اور پھر میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ برطانوی نیشنل تھی، اسے کون روک سکتا تھا؟ یہی تو معلوم کرنا چاہیے کہ دلاور نے اسے کس طرح اپنے جال میں گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا، دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی شیلی اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ اگر اسے بدلہ لینا تھا تو اس نے دلاور کا ساتھ کیوں دیا، اور اس کا ساتھ دیا تھا تو مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ تم اس سے زیادہ قریب رہے ہو، تم ہی بتاؤ۔ میرا صاف خیال یہ ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ شیلی مجبوری کے جال سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ اعلانیہ ہمارے ساتھ مل کے دلاور کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ شاید اس نے دلاور سے اپنی نفرت کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ یہ پتہ چلنے دیا تھا کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ دلاور کے چنگل سے نکلنے کے لیے پہلے اس نے وہی کیا جو دلاور نے کہا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس نے میرا اعتماد حاصل کیا اور مجھے وہ باتیں بتا دی جو شاید دلاور کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن دلاور کو معلوم ہو گیا۔ کیا معلوم ہو گیا اور کیسے؟ غالب نے کہا، یہی کہ شیلی اس کی گرفت سے نکل گئی ہے۔ اس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ جذباتی وابستگی کی اداکاری اور حقیقی جذباتی وابستگی میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے دلاور کو رپورٹ دی کہ لڑکی گئی ہاتھ سے، اس کا بندوبست کرو۔ دلاور نے اس کی نگرانی سخت کر دی، مگر شیلی نے انہیں بھی مروا دیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد دلاور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پکا بندوبست کیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ شیلی انتقام کیا لیتی، خود تصویر عبرت بن گئی۔ بیچاری، رابعہ نے بڑے دکھ سے کہا۔ ماری گئی اس چکر میں، نازو نے کہا۔ بے غیرت بھائی اس کی لاش بھی نہیں لے جائے گا۔ غالب نے انہیں ٹوکا، لیڈیز جذباتی نہ بنو، یہ خیال تھا، مصدقہ بات نہیں تھی۔ تصدیق ہو سکتی ہے 2 منٹ میں۔ ایک فون کرو دلاور کو اور دیکھو، تم خود بھی مل سکتے ہو۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، غالب نے کہا۔ آج نقوی صاحب کے جنازے میں کافی لوگ تھے، بیشتر سرکاری افسران اور ان کے ماتحت تھے۔ میں بھی قبرستان تک گیا تھا اور تدفین کے وقت موجود رہا تھا۔ میں نے کہا، خاتون کرائم رپورٹر اس وقت کہاں تھی؟ میں ہاسپٹل میں تھی، اس چکر میں کہ شیلی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کب ہوتا ہے اور اس کا کوئی وارث سامنے آتا ہے یا نہیں۔ تم اکیلی تھی؟ نہیں، پہلے ایک پرانا کرائم رپورٹر تھا میرے ساتھ، بڑی سرپرستی کر رہا تھا میری، سمجھا رہا تھا کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، گر کی باتیں بتا رہا تھا۔ خاصا فری ہو گیا تھا بعد میں۔ غالب نے میز پر مکہ مارا۔ اس آخری جملے کی وضاحت کی جائے، میرے دل میں رقابت کی آگ بھڑکنے لگی ہے۔ اس نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا، قلم پکڑانے کے بہانے سے، دوبارہ انجانے میں مجھ سے ٹکرایا۔ اس نے مسکرا کے سوری کہا، پھر مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں لے گیا؟ غالب نے گرج کر کہا، اور تم چلی گئی؟ ہاں، پولیس سرجن کا کمرہ تھا،
نازو نے معصومیت سے کہا۔ اور وہاں تم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا؟ غالب چلایا۔ ہاں 2 منٹ تک، پھر پولیس سرجن آ گیا، باتھ روم میں سے نکل کے، نازو نے کہا۔ ہم سب ہنس پڑے اور غالب نے جھینپ کر کہا، اگر تم کرائم رپورٹر رہو گی تو ہر روز ایک کرائم میں کروں گا، روز کوئی مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ پولیس سرجن نے رازداری سے بتایا کہ شیلی کی لاش فی الحال کولڈ سٹوریج میں رکھوا دی گئی ہے اور بڑے سخت آرڈر ہیں کہ اس کو ابھی نہ چھیڑا جائے، کوئی لاش لینے آئے تو اسے روک لیا جائے۔ ظاہر اس کے بعد میرا وہاں ٹھہرنا بیکار تھا، میں اسی رپورٹر کی کار میں بیٹھ کے آ گئی۔ بڑی اچھی کار ہے اس کی۔ گھر چھوڑ کر گیا؟ یہ کہو کہ گھر دیکھ گیا، غالب بولا۔ اس سے تو میں نمٹ لوں گا، جو بات میں بتانے والا تھا وہ بیچ میں رہ گئی۔ تدفین کے وقت میں نے دلاور کو دیکھا، میں کھسکتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، اپنے چودھری صاحب، اب کسے لا رہے ہیں آپ نقوی صاحب کی جگہ؟ وہ مجھے گورنے لگا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں نے کہا، اب میں بیورو چیف ہو گیا ہوں۔ اسے اخبار کا نام بتایا تو اس کی صورت کا تاثر بدل گیا۔ سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے تو کسی صحافی سے بگاڑ مول نہیں لے سکتا۔ پھر میں نے سوال دہرایا تو کہنے لگا، غالب صاحب، یہ تو ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی معنی خیز لہجے میں کہا، معلوم ہو جائے گا آپ کو بھی اپنے دلاور صاحب۔ اور وہ چلا گیا۔ اس نے دھمکی ہی سمجھا ہوگا میرے الفاظ کو۔ جنازے کے بعد میں پھر ملا اس سے اور پوچھا کہ رفیق کا کچھ پتہ چلا؟ وہ مسکرا کر بات ٹال گیا۔ یہ سوال تو آپ کو پولیس والوں سے پوچھنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے افسران ہیں یہاں۔ میں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا۔ اچھا، آپ پہچانتے ہیں سب کو؟ سادہ کپڑوں میں ہوں گے، مجھے بتائیں کہ کس سے پوچھوں؟ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ہیں DIG صاحب۔ میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا اور دلاور کے حوالے سے کہا، DIG صاحب، چودھری دلاور کا خیال ہے کہ رفیق کے قتل اور لاش کی گمشدگی کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ گرم ہو گیا۔ کون ہے یہ الو کا پٹھا چودھری دلاور؟ میں نے اسے اشارے سے بتا دیا اور خود پیچھے ہو گیا۔ بعد میں دلاور کی اور ان کی گفتگو تو میں نے سنی نہیں، مگر دلاور کی صورت دیکھ کر مزے لیتا رہا۔ قبرستان سے باہر وہ پھر مجھے مل گیا، بلکہ ٹکر گیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا اور ناچیز ہمیشہ کی طرح ذاتی ٹانگوں پر سوار تھا۔ اس نے بڑی محبت اور خلوص سے مجھے پیشکش کی کہ اپنے غالب صاحب ہمارے ساتھ آ جاؤ، جہاں کہو گے چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا، اب چھوڑنے والے کہاں ہیں چودھری صاحب؟ ایک کو چھوڑتے ہیں تو دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں۔ سنا ہے آج کل سیاست کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، بے غیرت آدمی ہے نا۔ ہنسنے لگا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں سمجھ رہا تھا اس عنایت کا مطلب۔ وہ صحافت میں میری سابقہ ساکھ سے واقف تھا اور اسے اندیشہ تھا کہ میں اس کے مستقبل کے خوابوں کو راکھ کر سکتا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اسے شیلی کے موضوع پر بات کروں، پھر اس خیال سے خاموش رہا کہ قبل از وقت نہ بھڑک جائے اور کرائم رپورٹنگ کے میدان میں نووارد خماری خاتون رپورٹر کی پہلی اسائنمنٹ متاثر نہ ہو۔ اس نے خود ہی راستے میں بات چھیڑ دی کہ اپنے غالب صاحب، خیر سے تمہاری بڑی عزت ہے۔ میں نے کہا، کہاں چودھری صاحب، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، نہ کوٹھی، نہ کار، نہ کیش، نہ کاروبار، نہ کمال۔ سکھوں کے بھی 5 ککے ہوتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا، کنگھی، کرپان، کڑا اور اسی طرح۔ اب بڑے آپ جیسے سمجھے جاتے ہیں جن کو 5 کاف حاصل ہوں، کوٹھی، کار، کیش، کاروبار اور کمال۔ وہ جان چھڑانے کے لیے بولا کہ ہم تو ہیں ان پڑھ بے کمال لوگ۔ میں نے پھر پکڑ لیا کہ نہیں چودھری صاحب، آپ کے کمال میں جو شک کرے وہ کافر۔ 1 کے 10 اور 10 کے 1000 بنانے میں آپ کا کمال، سب کچھ کرتے اور پکڑے نہ جانے میں آپ کا کمال۔ احمد کی پگڑی محمد کے سر والی مثال ذرا پرانی ہوگی، احمد کا پھندا محمود کے گلے میں ڈالنا آپ کا کمال، اداکاری میں تو آپ کا کمال، سیاست میں آپ کا کمال، وزیر خان جیسے کسی بھی دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا آپ کا کمال۔ وہ کہنے لگا، اپنے صافی صاحب، میں نے سوچا تھا آپ سے کوئی کام کی بات ہوگی، آپ صرف بے عزت کرنے آئے ہو ہمیں، تو اپنا شوق پورا کرو۔ میں نے کہا، عزت ہوتی آپ کی تو میں ضرور بے عزت کرتا اپنے چودھری صاحب، خیر سچ کا بھی برا مانتے ہو آپ تو سوری، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ بولا، تمہارا وہ سکندر اعظم اپنی بات تو مانتا نہیں، ہم کہتے ہیں دل صاف کرو، غلطی ہوئی تو معاف کرو، وہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، سچ پھر آپ کو برا لگے گا، وہ چاہتا ہے کہ آپ تجارت، سیاست، عداوت، منافقت اور خباثت وغیرہ چھوڑ کے اس دنیا کو چھوڑ دیں۔
وہ بولا کہ دیکھیے اب دنیا کون چھوڑتا ہے، کیا کم مقدمات تھے اس کے خلاف، بس قسمت کی بات ہے کہ ابھی تک پھندا گلے میں نہیں پڑا، مگر خیر سے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اس نے۔ نقوی صاحب کو قتل کر کے اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ساری نفری لگا دی ہے ڈی آئی جی صاحب نے، اور دیکھتے ہیں اب وہ اس شہر میں یا اس ملک میں کیسے چھپ کے رہتا ہے۔ کل ہر اخبار میں اس کی تصویر ہوگی، گلی کوچوں میں پوسٹر ہوں گے، خیر سے اتنی مشہور ہوگی کہ شیطان بھی شرمائے گا۔ یہ نقوی صاحب تو شاید کچھ کرتے، اور اب جو آئے گا وہ کسی وقار یوسف کا سسر نہیں ہوگا۔ میں سب سنتا رہا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ آج ہی رات سے سکندر کے لیے کہیں پناہ لینا مشکل ہو جائے گا، اور جو اسے پناہ دیں گے وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، مارے جائیں گے سب۔ اس کی ساری بکواس سن کے میں نے کہا، اپنے چودھری صاحب گاڑی یہیں روک لیں، مجھے واپس قبرستان جانا ہے، اپنے لیے میں قبروں کا آرڈر دے دوں۔ دنیا میں ایک ساتھ رہے، مر کے بھی ساتھ رہیں گے۔ آپ نے اچھا کیا کہ پہلے سے بتا دیا، مگر ایک بات میں بھی بتا دوں، وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ کووں کی بددعا سے ڈور یعنی مویشی نہیں مرتے، اور اب کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ احتیاطاً آپ بھی اپنے ساتھ 6 ناموں کے کتبے بنوا کر رکھ لیں، کیا پتہ ان قبروں پر لگانے پڑے۔ بس اس کے بعد میں اتر گیا، اسے میں اپنے ساتھ یہاں تک تو لا نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا اسے پوچھ لینا تھا کہ استاد پیڈرو صحیح سالم اور زندہ ہے یا؟ میں نے پوچھا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ مزے میں ہے اور مزے میں رہے گا، خواری تو تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ غالب بولا، کل رات جس گاڑی نے ہمارا تعاقب کیا تھا اس میں کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس حادثے کی خبر مل گئی تھی، تھانے کی رپورٹ کے مطابق اس میں 4 افراد تھے جو سب نشے میں تھے۔ گاڑی چلانے والا ایک میکینک تھا اور گاڑی کے مالک کو ٹرافی دے رہا تھا، وہ مارا گیا۔ مالک زخمی اور سرکاری ہاسپٹل میں ہے۔ جس شخص کے بنگلے کی دیوار ٹوٹی تھی اسے دیوار بنوا کے دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بجائے ارشاد آپ کیوں توقع رکھتے ہیں ان سے سچ کی؟ جس کار کو آپ اور ڈاکٹر شیلی چھوڑ کے فرار ہوئے تھے وہ پولیس کی تحویل میں ہے اور اس پر واقعی ریسرچ ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے تمہارے فنگر پرنٹ تک اتار لیے جائیں گے۔ میں نے کہا ایک اہم بات تو رہ گئی، وہ کیس ٹب کہاں ہے جس پر نقوی صاحب کا آخری پیغام تھا؟ اس نرس کے پاس۔ اور وہ نرس کہاں ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے یا نہیں؟ شام 4 بجے تک تو زندہ تھی۔ غالب نے کہا اس کو نقوی صاحب کی موت کا علم ہو گیا تھا، شاید کسی ساتھی نرس نے بتا دیا ہوگا کہ بعد میں کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے وقار یوسف کے گھر فون کیا اور کہا کہ مجھے نقوی صاحب کی بیٹی سے بات کرنا ہے۔ وہ اس وقت نیند میں تھی اور وقار یوسف تدفین کے انتظامات میں مصروف تھا۔ گھر میں جنازہ تیار تھا اور باہر لوگ جمع تھے۔ اس نے کہہ دیا کہ بعد میں فون کرنا۔ اس نے پھر فون کیا اور وقار سے کہا کہ یہ انتہائی اہم بات ہے جو مجھے صرف ان کی بیٹی سے کرنی ہے۔ وقار یوسف نے کہا دیکھو بھائی، ان کے والد کا جنازہ تیار ہے، لیکن ہم انہیں نہیں جگا رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن پر صدمے کا شدید اثر ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھتے دیکھ کر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر 1 منٹ میں بتا سکتی ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ کہنے لگی بات ذرا لمبی ہے، مگر صبح پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وقار یوسف نے عقل سے کام لیتے ہوئے اسے رابعہ کا فون نمبر دے دیا۔ تم ان کی بیٹی کو بتا دو، نقوی صاحب کی بڑی بیٹی ہیں رابعہ قاری ایڈوکیٹ۔ پھر وہ ریسیور رکھ کے بھاگ گیا۔ نقوی صاحب کے گھر میں 3 فون تھے، 2 سرکاری تھے مگر ایک پرائیویٹ نمبر چند ہی لوگوں کو معلوم تھا۔ سرکاری ٹیلی فون کی گھنٹی تو مسلسل بج رہی تھی اور وہاں نقوی صاحب کا پی اے بیٹھا ہوا پیغامات وصول کر رہا تھا۔ آگے رابعہ سے سنو۔ رابعہ نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے ہیں، صبح بات کر لیں گے، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہم 1 بجے بھی سو سکتے ہیں، صبح 10 بجے تک پڑے رہیں گے تو کون ڈسٹرب کرے گا؟ غالب نے جمع ہی لی، اللہ کے نام پر کوئی نیک دل خاتون ہم فقیروں کو 1 کافی پلا دے۔ فقیر صاحب، نازو نے کہا اس وقت کچن میں کوئی نہیں جا سکتا۔ رابعہ نے کہا انتظام یہاں بھی ہے، دیکھو اس الماری میں سب کچھ ہوگا۔ میں نے کہا واہ، 1 کلاس قیدی کو ہر سہولت فراہم کر دی گئی ہے، لیکن میں پھر صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ غالب نے غیر موجود مونچھوں کو تاؤ دیا، سکندر اعظم ہمیں چیلنج مت کرو، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا
نازو نے الماری میں سے الیکٹرک کیٹل نکالی اور پلگ میں لگا دی۔ کافی کے دیگر لوازمات ڈبوں میں پیک تھے۔ رابعہ نے میری پسند کا خاص خیال رکھتے ہوئے کافی کے ساتھ نان ڈیری کریم کے بڑے بڑے جار خریدے تھے۔ کافی کے لیے نئے فرنچ مگ بھی بہت خوبصورت اور قیمتی تھے۔ کمرے میں بڑی خوشگوار ٹھنڈک تھی جو بے آواز ایئر کنڈیشنر نے پیدا کر دی تھی، ورنہ زیر زمین کمرے میں ہمارا دم گھٹ جاتا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس ویران تاریک کوٹھی کے زیر زمین کمرے میں اتنی روشنی ہے تو رونق ہے۔ رابعہ نے موقع پاتے ہی اپنی بات شروع کر دی۔ میرے پاس اس نرس کا فون 5:30 بجے آیا تھا، اس کا نام شاہدہ ہے۔